سورہ کی آیت نمبر 5 میں گزشتہ درس کے اندر کچھ نکات آپ کی خدمت میں بیان ہوئے تھے، جس کے اندر ارشاد ہوا قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک۔ جب جناب یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا خواب اپنے والد گرامی کو بیان کیا تو وہاں پر حضرت یعقوب نے فرمایا کہ اے میرے پیارے بیٹے لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں پر بیان نہ کرنا، فیکیدوا لک کیدا، بس وہ یقیناً حتماً تمہارے لیے سازش کریں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، یقیناً شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یہ گزشتہ درس کی آیت تھی۔ کافی نکات اس کے اندر ہم نے بیان کیے کہ کیوں جناب یعقوب روک رہے تھے، راز کیا تھا، اور انسان کے وجود میں وہ کشمکش، وہ جنگ جو انسان کے اپنے نفس کے اندر قوتوں کے درمیان ہے، جس کو علماء کہتے ہیں یہ ایک بہت بڑا جہاد ہے انسان کے لیے۔ ایک جہاد جو ہم باہر فزیکلی دنیا میں کرتے ہیں دشمن کے مقابلے میں، اور ایک جہاد جو ہم اپنے وجود کے اندر کرتے ہیں، اپنے نفس کی قوتوں کے درمیان جو جہاد ہے۔ یہ جہاد ہماری قوتوں اور عقل کے درمیان ہے، قوت شہویہ اور عقل کے درمیان ہے، قوت غضبیہ اور عقل کے درمیان یہ جہاد ہے، یہ جنگ ہے۔ اس سے بالاتر بھی ایک مرحلہ ہے، وہ آگے بیان کروں گا انشاءاللہ۔ یہ ایک جنگ ہے، اور اس جنگ کے اندر میں نے کل روایت آپ کی خدمت میں بیان کی تھی کہ قلب انسانی کو 2 کان خدا نے دیے ہیں، جہاں فرشتے بھی پھونکتے ہیں اور دوسرے کان میں شیطان پھونکنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو بس یہ وہ انسان ہے جو اپنے وجود کے اندر یہ جنگ کر رہا ہے اپنی قوات کے درمیان، لیکن باہر سے اس کو فرشتوں کی صورت میں، باہر سے اس کو شیطان کی صورت میں بھی ایک لشکر ملتا ہے جو اس کی مدد کرتا ہے، یا وہ لشکر شیطانی ہے یا وہ لشکر الہی ہے، روحانی ہے، خدائی ہے۔ اب یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ انسان اپنے وجود کے اندر جب یہ جنگ لڑ رہا ہوتا ہے تو یہ کس سمت جاتا ہے، آیا اپنے عقل کو غالب کرتا ہے یا اپنے عقل پر اپنی قوات شہویہ یا غضبیہ کو غالب کرتا ہے۔ جو کام یہ انجام دے گا باہر کی دنیا میں وہ لشکر اس کے سمت آئے گا۔ اگر اس نے اپنے وجود پر عقل کو حاکم بنا دیا، باہر سے خداوند متعال، باہر سے فرشتے اس کے اس نفس انسانی کو مدد کے لیے آ جائیں گے، اس کے وجود کے مدد کے لیے آ جائیں گے۔ لیکن اگر اس نے عقل انسانی پر اپنی دیگر قوتوں کو حاکم بنا دیا تو نتیجہ برعکس ہو جائے گا۔ پھر اس کی طرف کون آئے گا مدد کرنے؟ شیاطین آ جائیں گے، پھر اس کی طرف وہ شیطان کا پورا لشکر آ جائے گا۔ تو لہٰذا میں نے عرض کیا تھا بڑا حساس اور ایک سخت مرحلہ ہے یہاں پر کہ انسان وہاں کھیل رہا ہے جہاں میدان کس کا ہے؟ دشمن کا میدان ہے۔ یعنی وہ انسان کے وجود میں جو خواہش اور رغبت وجود پاتی ہے، یہ وہ عنصر ہے کہ جہاں پیچھے شیطان بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اور انسان کو اس مرحلے میں اتارنے کی کوشش کرتا ہے کہ جہاں پر انسان کا جو نفس ہے وہ حالت پیدا کر لے کہ جس حالت میں یہ نفس انسانی اس کے لیے برائیوں کو اچھا بنا کر پیش کرے۔ شیطان اس مرحلے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہی انسان اس مرحلے میں اترتا ہے اور پیچھے شیطان موجود ہوتا ہے اور اس مرحلے میں اس کو گزارنے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ شیطان چاہتا ہے کہ انسان دوسرے نفس کے مرحلے میں اتر جائے، اور وہ مرحلہ خطرناک ہوتا ہے کہ جہاں پر نفس امارہ بن جاتا ہے، جہاں پر نفس انسانی پھر اس کو حکم کرنے لگتا ہے۔ پہلے اس مرحلے میں شیطان اٹھ کے کھڑا نہیں ہوتا، اپنے آپ کو پیچھے رکھتا ہے، لیکن جہاں نفس امارہ ہو جائے وہاں پر شیطان باہر نکل کے کھڑا ہو جاتا ہے، وہاں اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے۔ کیونکہ جب نفس امارہ بن جاتا ہے تو وہاں پر مسئلہ تھوڑا سا ہاتھ سے نکل جاتا ہے، کیونکہ نفس جب امارہ بن جاتا ہے تو انسان کے وجود میں جو وہ پاک گوہر ہے فطرت کا وہ خراب ہونے لگتا ہے، اس پہ غبار آنے شروع ہو جاتا ہے، اور یہاں پر شیطان اس کو پھر ان وادیوں کی طرف، تاریکیوں کی طرف دھکیلتا ہوا آگے بڑھاتا ہے۔ یہ ہم گفتگو پیچھے اس آیت کے ذیل میں بیان کر چکے تھے، اور
وہاں پر ہم نے دیکھا کہ شیطان کس قدر ایک عظمت کے ساتھ، گمراہی میں عظمت کے ساتھ انسان کے سامنے آتا ہے۔ ممکن ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ یہ شیطان کو اللہ نے کیوں خلق کیا؟ شیطان کو اللہ نے خلق نہیں کیا تھا۔ خدا اس زمین پر ہر مختار ذات کو جب خلق کرتا ہے تو وہ اس عنوان سے خلق کرتا ہے کہ اس کے اندر کمال تک جانے کی صلاحیت موجود ہے۔ اس شیطان کو بھی خدا نے شیطان خلق نہیں کیا تھا۔ جب اس کو خلق کیا اس کے وجود میں وہ قابلیت تھی، لیکن مختار تھا یہ۔ اس نے کتنی عبادتیں کی تھیں وہ آپ کو پتہ ہے۔ کہاں پر تھا یہ؟ فرشتوں کی صف میں تھا، لیکن کیونکہ راہ ہدایت کو اس نے آگے نہیں بڑھایا، اپنے ہی ارادے اور اختیار سے پیچھے ہٹا، اور یہ اتنا پیچھے ہٹا کہ خدا کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا، لہذا یہ بارگاہ الہی سے دور کر دیا گیا۔ ہاں، خدا نے اس کو ایک مہلت دی ہوئی ہے، انسانوں کو گمراہ کرنے کی اس کو مہلت دی ہوئی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا نے انسانوں کو چھوڑ دیا ہے۔ انسان کے وجود میں پروردگار نے ایک عقل جیسی نورانیت کو رکھا، جس کو رسول باطنی کہا جاتا ہے روایات کی روح سے، کہ یہ حجت باطنی ہے، یہ رسول باطنی ہے۔ آپ کے وجود کے اندر خدا نے ایک رسول رکھ دیا ہے عقل کی صورت میں، جو آپ کو اندر سے ہدایت کرتا ہے، اور پھر باہر کی دنیا میں انبیاء، ائمہ اطہار کی صورت میں آپ کو خدا نے ہادی فراہم کر دیے ہیں۔ تو انسان کو اس طرح سے لیس کر دیا ہے ہدایت کے لیے، ایسا نہیں کہ انسان کو خدا نے چھوڑ دیا ہے۔ لیکن وہاں پر اگر شیطان کو بھی مہلت دی ہے تو یہ کیوں دی ہے؟ اس لیے کہ انسان کے اندر جو قابلیت ہیں یہ نکھر کر تب سامنے آئے گی جب اس کے سامنے کوئی بڑا چیلنج ہوگا۔ جب بڑا چیلنج سامنے ہوتا ہے تو انسان اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے مقابلے میں اپنی ان صلاحیتوں سے استفادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ چھپی ہوئی صلاحیتیں جب باہر نکلتی ہیں تو انسان کی جو عظمت ہے وہ سامنے آ جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کووڈ کے زمانے میں جب وائرس پھیلا ہوا تھا تو انسان کیا کر رہا تھا؟ ویکسینیشن کر رہا تھا نا۔ کیوں ویکسینیشن کر رہا تھا؟ اس لیے کہ اپنے آپ کو مضبوط بنائے اس وائرس کے مقابلے میں۔ اگر یہ وائرس نہ ہوتا، ویکسینیشن کی ضرورت نہ ہوتی، اپنے آپ کو اس حالت سے مزید قوی نہ کرتا۔ لہٰذا یہ چیلنج سامنے ہوگا انسان کے آگے شیطان کی صورت میں، تو انسان قرب کے مزید درجات طے کر سکتا ہے، اپنی قابلیتوں کو مزید نکھار سکتا ہے، چونکہ چیلنج خطرناک ہے، شیطان سامنے ہے، گمراہی شیطان کی جانب سے بھی ہے۔ جہاں اپنے نفس کے اندر جنگ ہے، باہر سے شیطان بھی موجود ہے، تو وہاں انسان اور کوشش کرے گا کہ اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروکار لائے، اس کو عملی میدان میں اتارے۔ تو لہٰذا یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ شیطان ایسا نہیں ہے کہ انسان کے وجود پر حاکم ہو، اس کو کوئی سلطنت ہمارے وجود پر نہیں ہے۔ ہاں، ہم بلا لیتے ہیں اس کو، ہم اپنے اختیار سے بلا لیتے ہیں اس کو۔ قرآن مجید کہتا ہے وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلطان۔ شیطان کی زبانی، کیا زبانی ہے شیطان کی؟ کہتا ہے کہ ما کان لی علیکم، نہیں ہے میرے لیے تمہارے اوپر کوئی سلطنت، الا ان دعوتکم، مگر اگر کچھ ہوتا ہے تو وہ تم بلاتے ہو، تم پکارتے ہو مجھے۔ الا ان دعوتکم، میں بلاتا ہوں تمہیں، فاستجبتم، تم اجابت کرتے ہو، تمہاری جانب سے اجابت ہوتی ہے، میری جانب سے دعوت ہوتی ہے، میں دعا کس لیے کہتے ہیں دعا کو دعا؟ کیونکہ آپ خدا کو پکارتے ہیں نا، دعا کے اندر ہم خدا کو پکارتے ہیں، اس لیے ہم اس کو دعا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ کہا کہ دعوتکم، میں تمہیں پکارتا ہوں، میں تجھے بلاتا ہوں، اور آپ فاستجبتم، کیا کرتے ہو؟ اجابت کرتے ہو، جواب دیتے ہو، مثبت میں جواب دیتے ہو۔ فلا تلومونی، مجھے کیوں ملامت کرتے ہو؟ مجھے ملامت نہ کرو، لوموا انفسکم، ملامت کرنی ہے تو کس کو ملامت کرو؟ اپنے آپ کو ملامت کرو۔ یہ شیطان کہہ رہا ہے اپنے آپ کو ملامت کرو، مجھے ملامت نہ کرو۔ بس شیطان کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے وجود پر حاکم ہو، ہمارا اختیار باقی نہ رہے، ہم بے بس ہو جائیں، نہیں، یہ ایک بڑا دشمن ہے جو ہمارے سامنے ہے، اور اس لیے رکھا ہے پروردگار نے اس کو کہ ہماری ہی صلاحیتیں نکھر کر سامنے آئیں، ہم ہی کمال کے اس بلند درجے پر پہنچ سکیں، ہم ہی قرب کی منازل کو مزید طے کر سکیں۔ چیلنج بڑا ہوگا، ہم نکھر کر سامنے آئیں گے۔ ہاں، اتنا ہی نیچے گریں گے اگر ہم شیطان کی طرف نکل جائیں گے۔ جتنا ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، وہ عظمت جتنی ہمارے اندر ہے، اتنا ہم پیچھے جا سکتے ہیں۔ کہ میں نے بارہا وہ جملہ آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے کہ بل ہم اول، حیوانات سے بھی بدتر، حیوانات سے بھی گمراہ تر انسان ہو جائے گا۔
یہ کچھ مطالب تھے، تفصیلاً بیان ہوئے گزشتہ آیت کے اندر۔ آج کی اس آیت کے اندر کے جو سورہ مبارکہ یوسف کی 6 آیت ہے، اس کے اندر ارشاد ہوتا ہے وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ۔ جب یہ خواب بیان ہوا تو جناب یعقوب نے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کچھ عظمتوں کی طرف اشارہ کیا حضرت یوسف کے، جو خدا نے ان کو عنایت کرنی ہے ان عظمتوں کی طرف اشارہ کیا، کہا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اسی طرح جیسے خدا نے تمہیں یہ خواب دکھایا، جیسے اس خواب کے ذریعے تجھے آپ کی عظمت دکھائی، کذالک، اسی طرح مزید عظمتیں ہیں تیرے لیے۔ کیا ہے؟ یجتبیک ربک، خدا تمہیں اپنے لیے چنے گا، انتخاب کرے گا، خدا تمہیں مجتبی بنائے گا، مجتبی بنائے گا۔ کیا ہوتا ہے مجتبی بننا؟ اجتبا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اجتبا، مجتبا، ہمارے اذہان میں جو مجتبا کا معنی ہے وہ کیا ہے؟ چنا ہوا، منتخب۔ لیکن آج تھوڑی سی توجہ کریں، اس کے جو عمیق معنی ہے اس کی طرف جاتے ہیں کہ اجتبا کا معنی کیا ہے۔ اجتبا جبایا سے ہے۔ اجتبا کہتے ہیں جب کوئی چیز بکھری ہوئی ہو، پھیلی ہوئی ہو، بکھری ہوئی ہو، اس کو اگر سمیٹ لیا جائے، جمع کیا جائے اور جمع کر کے اس کو ایک ہی صورت میں لایا جائے، اس کو کہتے ہیں اجتبا، اس عمل کو کہتے ہیں اجتبا۔ اور مجتبا کسے کہتے ہیں؟ مجتبا کہتے ہیں کہ وہ چیز جس کو اس بکھرے ہوئے سے نکال کر سمیٹ کر ایک شکل میں لایا جائے، ایک نقطے پر لایا جائے، اس کو مجتبا کہتے ہیں۔ یہ اہل لغت نے اجتبا اور مجتبا کا معنی کیا ہے۔ اب آپ آئیں اولیاء الہی، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، جن کے لیے ان کے والد گرامی فرماتے ہیں کہ خدا نے تمہیں کیا بنانا ہے؟ مجتبا۔ یعنی کیا مطلب؟ ایک ولی پروردگار، ایک انسان، ایک عبد الہی جب مقام اجتبا پہ پہنچتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خدا اس کو منتخب کرتا ہے۔ یعنی کیا کرتا ہے خدا؟ یعنی اس کو اس بکھری ہوئی حالتوں سے نکال کر فقط اپنی سمت متوجہ کر دیتا ہے، اس کو ایک نقطے کی طرف متمرکز کر دیتا ہے، اور وہ نقطہ ذات الہی ہے۔ مجتبا اسے کہتے ہیں کہ جو اپنی نگاہوں کو فقط ذات الہی پہ متمرکز کرتا ہو، اس کو مجتبا کہتے ہیں۔ بس دوسرے الفاظ میں مجتبا کیا ہے؟ مجتبا وہ ہے کہ جس کو خدا نے اپنے لیے خالص بنا دیا ہو۔ لہٰذا اسی سورہ مبارکہ یوسف کے اندر 24ویں آیت کے اندر ارشاد ہے کہ انہو من عبادنا المخلصین، یہ یوسف ہمارے مخلص بندوں میں سے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجتبا ہے، جو مجتبا بنتا ہے وہ مخلص بنتا ہے، خدا اسے اپنے لیے خالص بنا دیتا ہے۔ بس علامت کیا ہے، نشانی کیا ہے کسی کے اجتبا کی؟ جو مجتبا بنتا ہے وہ اپنی زندگی کے اندر اگر کوئی نگاہ رکھتا ہے تو فقط ذات پروردگار کی طرف، وہ فقط ذات پروردگار کی طرف اس کی نگاہ ہوتی ہے، وہ اسی سمت بڑھ رہا ہوتا ہے۔ اپنی زندگی کے تمام امور کو اگر انجام دے رہا ہوتا ہے تو نگاہ کیسی ہوتی ہے؟ الہی نگاہ ہوتی ہے، خدائی نگاہ ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ خواب دیکھنا اور یہ دنیا کا خاضع ہونا جناب یوسف کے لیے یہ خود نشان تھا، یہ علامت تھی کہ یہ مجتبی ہیں، خدا نے ان کو خالص بنا دیا ہے۔ جو خالص بنتا ہے، جو مجتبی ہوتا ہے، کائنات اس کے آگے خاضع ہو جاتی ہے۔ یہ جناب یوسف ہیں، خود امام حسن کے ایام آگے ہیں، امام حسن مجتبی ہیں، امام حسن ولایت کے اس مقام پر ہے کہ جو یوسف کے مرتبے سے بالا تر ہے۔ وہ جب مجتبی ہے تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ نظام ہستی کتنا اس کے آگے خاضع ہے، کتنا نظام ہستی اس کے آگے تسلیم ہے۔ تو بس نگاہ کو خالص بناؤ، جیسے ہی نگاہ خالص بنے گی، نظام ہستی کا ہر موجود آپ کی سمت آئے گا۔ کائنات، یہ دنیا، یہ نظام ہستی، اس کی توجہ کس کی طرف ہوگی؟ خدا کے اس عبد کی طرف ہوگی جس کی نگاہ خدا کی طرف ہوگی۔ نگاہوں کو خدا کے لیے بناؤ، دنیا آپ کی سمت آئے گی، دنیا آپ کے لیے خاضع بنے گی۔ لیکن ہماری نگاہ ہے کیا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ایک خدا کے علاوہ بہت سارے خداؤں کو مانتے ہوں؟ اگر مانتے نہ ہوں تو اپنے عمل میں ان کی طرف نگاہ رکھتے ہوں۔ کبھی دیکھا ہے ہم نے اپنے وجود کے اندر ہماری زندگی کیسی ہے؟
وہ زندان کے اندر جو دو زندانی تھے حضرت یوسف کے ساتھ، حضرت نے ان کو کیا کہا؟ یا صاحب سجن، اے زندان کے میرے دو ساتھیوں، اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، آیا یہ مختلف خدا اچھے ہیں یا ایک خدا واحد جو کہ قہار ہے، واحد ہے اور قہار ہے، وہ بہتر ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ فضا کیسی تھی؟ ایک سے زیادہ خداؤں کو مانا جا رہا تھا، فضا کچھ ایسی تھی۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، آیا ہم کہیں مصداق تو نہیں ہے ارباب متفرقون کا؟ قرآن ایک آیہ شریفہ کے اندر قرآن مجید نے اشارہ کیا اس مطلب کی طرف، اور عجیب مطلب ہے، کہا کہ بہت سارے لوگ مومن ہیں لیکن مشرک ہیں۔ بہت سارے لوگ مومن ہیں لیکن مشرک ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک شخص مومن بھی ہو مشرک بھی ہو۔ مومن یعنی کیا؟ مومن یعنی جو خدا پر ایمان رکھتا ہے، مشرک یعنی وہ جو خدا پر ایمان نہیں رکھتا۔ یہ دو چیزیں آپس میں جمع نہیں ہو سکتی۔ جو مومن ہے وہ مشرک نہیں ہے، جو مشرک ہے وہ مومن۔ کیوں کہہ رہا ہے قرآن یہ جو اکثر ایمان لانے والے ہیں وہ مشرکون، یہ مشرک ہیں؟ مومن بھی کہہ رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے مشرک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا عقیدہ تو وہی ایمانی ہے، عقیدے اور فکر میں یہ ذات پروردگار کے قائل ہیں، خدا یکتا کے قائل ہیں، لیکن مقام عمل میں یہ ایک سے زیادہ خداؤں کے قائل ہیں، ایک سے زیادہ موجودات کو مستقل حیثیت دیتے ہیں۔ ایک مثال دے دوں، کبھی انسان مشکلات میں پھنس جاتا ہے، مالی مشکل آ جاتی ہے، ہم اپنے نزدیکی دوست کے پاس جاتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ راہیں دیکھتے ہیں، کوئی نزدیکی دوست تو اس کے پاس جائیں، اپنی مشکل کو حل کریں۔ ہم اس کے پاس جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس سے؟ بھائی تو ہی ہے اور کوئی راستہ میرے پاس نہیں ہے۔ یہ جو آپ نے جملہ کہہ دیا نا کہ تو ہی ہے اور کوئی راستہ میرے پاس نہیں ہے، یہ وہ شرک ہے جس کی طرف قرآن اشارہ کر رہا ہے۔ یہ وہ شرک ہے۔ شرک میرے فکر میں نہیں ہے، میں اس ذات کو یکتا مان رہا ہوں، لیکن اپنے عمل کے اندر اس ذات کو نہیں اتارا، میں نے اس توحید کے فکر کو میں نے اپنے وجود میں نہیں اتارا۔ عقیدے کا میں موحد ہوں، عمل میں موحد نہیں ہوں۔ میں نے کہہ دیا بھائی تو ہی ہے اور تو کوئی نہیں مجھے راستہ دکھائی دے رہا، میری مدد کر دے۔ یہ جملے زبان پر کہنا یہ ایک موحد اور ایک مومن کی نگاہ نہیں ہے۔ جناب یوسف نگاہ توحیدی رکھتے ہیں، قصر میں ہیں تب بھی ذات پروردگار کی نگاہ ہے، زندان میں ہیں تب بھی ذات پروردگار کی نگاہ ہے۔ لہٰذا نگاہ توحیدی ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسباب کو چھوڑ دیں؟ نہیں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اسباب کو چھوڑ دیں۔ نگاہ توحیدی رکھنے کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ آپ اس دنیا کے اندر اسباب کی طرف نہ بڑھیں۔ ہاں اسباب کی طرف بڑھیں، لیکن ان اسباب کو ایسا نہ تصور کریں کہ یہی نجات دینے والے ہیں۔ جناب یوسف جب کنویں میں تھے، وہ رسی پھینکی گئی نیچے، ڈول پھینکا گیا تھا پانی کے لیے، قافلے والوں نے وہ رسی نیچے اتاری تھی۔ جناب یوسف علیہ السلام نے اپنی نجات کے لیے اس رسی کو تھاما تھا یا نہیں تھاما تھا؟ رسی کو تھاما تھا، لیکن یہ ذہن میں تھا کہ نجات کون دے گا؟ وہ ذات دے گا۔ رسی کو تھاما ہوا تھا، لیکن ذہن اور عمل پورا ذات پروردگار کی طرف تھا، نہیں اگر نجات دے گا تو وہ ذات دے گا۔ تو یہ ہے ایک موحد، یہ ہے کذالک یجتبیک ربک۔ مجتبی یہ ہوتا ہے، مجتبی وہ ہوتا ہے جس کی نگاہیں فقط ذات پروردگار کی طرف ہوتی ہے۔ اس کو پروردگار چن لیتا ہے۔ کیوں چن لیتا ہے؟ چونکہ یہ اخلاص کے اس مرتبے پر پہنچتا ہے، اپنی نگاہوں کو خالص بناتا ہوا اس مقام تک پہنچتا ہے جہاں پر پروردگار اس کو اپنے لیے خالص بناتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ میرے مخلص بندوں میں سے ہے۔ نہ مخلص کہا، مخلص بندوں میں سے ہے، یعنی یہ اس مقام پر ہے جس کو میں نے خالص بنایا ہوا ہے۔ ذات پروردگار اس کے اخلاص، یہاں پر اس کے خالص ہونے کی نسبت اپنی طرف دے رہا ہوتا ہے کہ میں نے اس کو خالص بنایا ہوا ہے۔ ایک اور الفاظ میں اجتبا کو یوں بھی بیان کرتے ہیں علماء کہ اجتبا یعنی کیا؟ یعنی اگر کوئی مجتبی بنتا ہے تو خدا اس کے تمام امور کو اپنی ولایت میں لے لیتا ہے، اس کے تمام امور کا متولی خدا بن جاتا ہے۔ جب خدا کس کے امور کا متولی بن جائے تو اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی اس کو بکھرنے سے محفوظ کر دیتا ہے،
اس کو بکھرنے سے محفوظ کر دیتا ہے، اس کو ادھر ادھر جانے سے محفوظ کر دیتا ہے۔ وہ اگر نگاہیں رکھتا ہے تو فقط ذات پروردگار کی طرف نگاہ رکھتا ہے۔ تو یہ ہے اجتباء، کہ چنے گا تجھے، مجتبی بنائے گا تجھے تیرا رب۔ نتائج کیا ہیں اس اجتباء کے؟ جو بندہ اس مقام پہ پہنچتا ہے کیا نتائج سامنے آتے ہیں؟ اسی بیانات سے نقطہ روشن ہو گیا کہ انہ من عبادنا المخلصین، وہ خدا کے مخلص بندوں میں قرار پاتا ہے۔ یہ مخلص بندہ کیا ہوتا ہے؟ جب انسان مجتبی بنتا ہے، مخلص ہو جاتا ہے، اس کی شرافت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ دو فضیلتوں کی طرف اشارہ ہوا، دوسری فضیلت اس پہلی سے بالاتر ہے۔ قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا، شیطان نے قسم اٹھائی تھی فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، خدایا تیری عزت کا قسم ہے میں ان سب کو گمراہ کروں گا۔ لیکن اگر جدا کیا تو کون سے افراد جدا ہوئے؟ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، مگر ان میں سے تیرے وہ بندے کہ جو مخلص ہیں۔ یعنی مخلص ذات تک شیطان کی رسائی نہیں ہے۔ یہ کوئی پارٹی بازی نہیں ہے کہ خدا نے بعض انسانوں کو اس طرح سے شیطان سے الگ کر دیا ہو، نہیں، وہ ذات اپنے اس سیر بندگی میں، وہ مخلص ذات اپنے سیر بندگی میں اپنے آپ کو اخلاص کے اس مرتبے تک پہنچاتی ہے کہ حصن توحیدی، ایک حصار، ایک جو ہے وہ قلعہ بن جاتا ہے توحیدی اس کے ارد گرد۔ اب یہاں شیطان اتر نہیں سکتا، اپنے ہی ارادے اور اختیار سے یہ مخلص اس مقام پہ پہنچا ہوا ہے۔ لہٰذا یہ اس کی ایک صفت ہے، یہ اس کی ایک فضیلت ہے۔ ایک اور فضیلت کیا ہے اس کی؟ قیامت کا جب منظر ہوگا، ہم سب کو حساب و کتاب کے لیے حاضر کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ ہم سب کو حساب و کتاب کے لیے حاضر کیا جائے گا۔ کہا کہ یہ سب کے سب کیا ہیں؟ محضرون ہیں، انہم لمحضرون، ان سب کو حاضر ہونا ہے، حاضر ہونے والے ہیں۔ لیکن وہاں پہ کہا الا عباد اللہ المخلصین، مگر خدا کے مخلص بندے، کہ وہاں پر یہ حساب و کتاب کی صف میں بھی نہیں ہوں گے، حساب و کتاب کی صف میں بھی نہیں ہوں گے۔ اس سے بالاتر ایک فضیلت ہے، بہت کمال کی فضیلت ہے۔ آپ اور ہم جب پروردگار کی توصیف کرتے ہیں، خدا کہتا ہے سبحان اللہ عما یصفون، منزہ ہے وہ ذات اس سے، منزہ ہے وہ ذات یعنی پروردگار کی ذات منزہ ہے عما یصفون، اس سے جو وہ توصیف کرتے ہیں، جو وہ صفت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں خدا کو۔ جن اوصاف سے یہ لوگ خدا کو بیان کرتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ خدا ان سے، ان کی توصیف سے منزہ ہے۔ ہم کتنی بھی خدا کی توصیف کریں، ہم وجود محدود رکھتے ہیں، ہمارا فہم محدود ہے۔ جس علم کی نسبت ہم خدا کی طرف دیں گے، اس علم کو بھی جو ہم نے سمجھا ہوگا اپنے اس دائرے محدودیت کے اندر، جو ہم نے شناخت کے مرحلے کو سمجھا ہوگا، علم کے مرحلے کو سمجھا ہوگا، قدرت کے مرحلے کو سمجھا ہوگا، ہم ان کمالات کی اس مرحلے میں نسبت دے رہے ہوتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں ناقص ہوں، وہ ناقص نہیں ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اصلاً میں عالم ہی نہیں ہوں، میں قادر ہی نہیں ہوں۔ ہم کہتے ہیں میں عالم ہوں، خدا بھی عالم ہے، لیکن میرا علم محدود ہے۔ نہیں، اصلاً آپ عالم نہیں ہے۔ اگر عالم ہے تو وہ ذات ہے، آپ کا علم کہاں سے آیا؟ یہ علم کمال ہے، کمال فقط ذات پروردگار کے پاس ہے، یہ کمال اس نے عطا کیا ہے تجھے۔ یہ اس طرح سے ہے، ایک آئینہ اگر کہیں لائٹ دے رہا ہو تو وہ لائٹ آئینے کی نہیں ہوتی، وہ لائٹ، وہ روشنی آئینے کی نہیں ہوتی، وہ کسی اور نور سے اس آئینے کی طرف نور پہنچ رہا ہوتا ہے، پھر وہ آئینہ اس نور کو منعکس کر رہا ہوتا ہے۔ میرے وجود کے اندر اگر کوئی کمال ہے، اگر کوئی کمال ہے، یہ میرا نہیں ہے، یہ کہیں اور سے، اس ذات سے اس کمال کی تجلی ہے کہ جو عین کمال ہے۔ تو لہٰذا میں کس طرح سے توصیف کروں گا ذات پروردگار کی؟ نہیں کر سکوں گا۔ کہا کہ سبحان اللہ عما یصفون، منزہ ہے پروردگار اس سے جو وہ توصیف کرتے ہیں، الا عباد اللہ المخلصین، مگر خدا کے مخلص بندے۔ اگر یہ توصیف کرنے لگیں، خدا اس کو پسند کرتا ہے۔ یہ مخلص اگر توصیف کرنے لگے، خدا اس کو پسند کرتا ہے۔ راز کیا ہے؟ راز کیا ہے؟ ایک عمیق مطلب ہے، ایک بہت گہرا مطلب ہے جس کی طرف جا رہا ہوں۔ اس کا راز کیا ہے؟ جب سیر بندگی میں آپ آگے بڑھتے ہیں، جب اس بندگی کے سفر میں آپ آگے بڑھتے ہیں، انسان ایک مرتبہ
اس مرحلے تک پہنچتا ہے کہ ابتدا میں وہ خدا کو چاہ رہا ہوتا ہے، محب ہوتا ہے، یہ محب سے محبوب کا راستہ طے کر رہا ہوتا ہے، محب ہوتا ہے لیکن قرب کے اس مقام پر پہنچتا ہے کہ جہاں پر پروردگار اس کو چاہنے لگتا ہے، یہ محبوب پروردگار بن جاتا ہے۔ جب یہ مرحلہ آتا ہے قرب کا تو وہاں پر ذات الہی کیا ارشاد فرماتے ہیں، خداوند متعال کیا فرماتا ہے؟ یہ روایت نہ فقط ہمارے کتابوں کے اندر ہے، یہ اہل سنت کے اندر بھی موجود ہے، دونوں فریقین متفقہ طور پہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اس کو چاہنے لگتا ہوں، كُنْتُ سَمْعَهُ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، جس سے وہ سننے لگتا ہے، وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، میں اس کی بصارت بنتا ہوں جس سے وہ دیکھنے لگتا ہے، کہا میں اس کی زبان بنتا ہوں جس سے وہ بولنے لگتا ہے، کہا میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ اپنی قدرت کا اظہار کرتا ہے، اگر اس نے مجھے پکار لیا میں اجابت کرتا ہوں، وَإِن سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ، اگر اس نے کچھ مجھ سے مانگ لیا میں اسے عطا کرتا ہوں۔ یہ محب کا محبوب تک راستہ جب طے ہوتا ہے تو یہ مقرب بندہ، یہ مخلص جو ہے، یہ اس مقام تک پہنچتا ہے کہ اب اگر کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، اگر خدا کی توصیف میں کچھ کہے گا تو یہ زبان اس کی اپنی نہیں ہوتی، یہ لسان الہی سے توصیف کر رہا ہوتا ہے، اور جو لسان الہی سے توصیف کر رہا ہو وہ ایسی توصیف ہوتی ہے کہ خدا اس توصیف کے لائق ہوتا ہے، وہ لائق حمد توصیف کر رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا کہا کہ سبحان اللہ عما یصفون الا عباد اللہ المخلصین، یہ ایک مرتبہ ہے قرب کا کہ جہاں پر عبد الہی قرب کے اس مقام پر پہنچتا ہے کہ جب بھی وہ بات کرنے لگتا ہے تو لسان الہی سے، دیکھنے لگتا ہے تو خدا کی آنکھ سے دیکھنے لگتا ہے۔ لیکن اس سے بالا تر بھی ایک مرتبہ ذکر ہوا، اس سے اعلیٰ تر بھی ایک مرتبہ ذکر ہوا، کہا اس کا سفر یہی نہیں رکتا، اس کا سفر آگے بڑھتا ہے، یہ قرب کی ان منزلوں پہ پہنچتا ہے۔ اب تک خدا کی زبان سے بول رہا تھا، اب تک خدا کی آنکھ سے دیکھ رہا تھا، لیکن یہ قرب کے اس مقام تک پہنچتا ہے کہ خدا اسے اپنی آنکھ بنا لیتا ہے، خدا اس کو اپنی زبان بنا لیتا ہے۔ لہٰذا امیر المومنین نے کیا فرمایا؟ انا عین اللہ وانا لسان اللہ، میں ہی وہ ذات پروردگار کی آنکھ ہوں۔ یعنی یہ قرب کے اس منزل پہ امیر المومنین پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں پہ خداوند متعال اسی کی آنکھ سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اسی کی زبان سے کلام کر رہا ہوتا ہے۔ یہ اعلیٰ ترین مرتبہ ہے اس قرب کا۔ تو دیکھیں انسان کے وجود کے اندر کتنی قابلیت ہے سفر کرنے کی، یہ معنوی سفر کرنے کی قابلیت انسان کے وجود کے اندر کتنی عظیم ہے، کہاں تک انسان یہ سفر کر سکتا ہے۔ لہٰذا مخلص یہ ہے جو مجتبی بنا، اس کے اجتباء کا نتیجہ کیا ہے؟ وہ مخلص بنتا ہے، خدا اسے خالص بنا دیتا ہے۔ پھر جب خدا خالص بناتا ہے تو ان فضائل کا مالک بن جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اس کی اور فضیلت کیا ہے کہ یہ ذات جب مشکلات میں گرفتار ہوتی ہے، کیسی مشکلات؟ یہ خود تو نور ہے نا، جب اتنا سفر طے کر لیتی ہے تو اس کا پورا وجود نورانی ہے، لیکن اگر کوئی دوسرا اس کے لیے تاریکی ایجاد کر رہا ہو، خود نور ہے، کوئی دوسرا اس کو تاریکیوں کی طرف دعوت کرنے لگے، وہ شیطان اس کو تاریکیوں کی طرف دعوت کرنے لگے، تو یہ اس مقام پر ہوتا ہے کہ گناہ کا تصور تک نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، یہی مخلص تھا نا جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام۔ جب اس مرحلے میں آتا ہے کہ جہاں پر وہ خاتون اس کے لیے کون سا ماحول فراہم کر رہی تھی؟ ایک ایسا کثیف اور غلیظ اور آلودہ ماحول فراہم کر رہی تھی کہ جہاں جناب یوسف کو اس کی اپنی نورانیت سے باہر نکالنا اس کا مقصود تھا، جہاں جناب یوسف کو اپنے اس باطنی ملکوتی نورانیت سے جدا کرنا مقصود تھا، اس ماحول کے اندر جناب یوسف کے لیے پروردگار نے کیا ارشاد فرمایا کہ لقد ہمت بہی، اس خاتون نے اس کا ارادہ کیا، وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اور یہ ارادہ کرتا اگر اس نے برہان رب نہ دیکھا ہوتا، کیونکہ یہ مخلص تھا یعنی اس مقام پر تھا کہ اس نے اپنے باطنی وجود سے برہان رب کو دیکھا ہوا تھا۔ جس نے برہان رب دیکھ لیا ہو، جس کا وجود خداوند متعال کی نورانیت سے نورانی ہو چکا ہو، وہ پھر اس ماحول کے اندر کہیں مشکلات میں نہیں پھنستا۔ لہذا میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا، معلوم تھا دروازے بند ہیں،
کیسے بھاگے تھے اس کی طرف، کیوں بھاگے تھے؟ پتہ ہے دروازہ بند ہے، اپنے پورے وجود کو ذات پروردگار کے حوالے کر دیا تھا، چونکہ نگاہ اس کی نگاہ توحیدی ہے، ہر کام کے اندر اس کی نگاہ ذات پروردگار کی طرف ہے۔ اس طرح سے اس مہلکے سے، اس آلودگی سے بچ گئے تھے۔ تو یہ مخلص ہے، مجتبی، خدا تجھے مجتبی بنائے گا، کذالک یجتبیک ربک، خدا تجھے مجتبی بنائے گا۔ جناب یوسف اس عظمت کے مالک ہیں۔ یہ دروازہ، یہ راستہ بند نہیں ہے، یہ آیت آپ اور ہمیں پیغام دے رہی ہے۔ علماء کہتے ہیں، مفسرین سب نے لکھا ہے کہ مجتبی ضروری نہیں ہے کہ وہ مقام نبوت پر ہو تو مجتبی ہے، وہ مقام امامت پر ہو تو مجتبی ہے، نہیں، مجتبی ابھی تو امامت اور نبوت سے نیچے کا مقام ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، جو ذات مجتبی ہے اور پھر امام ہو تو کیا عظمت ہوگی۔ لہذا یہ مجتبی کیا ہے؟ مراتب اخلاص ہیں، اخلاص کے اس مرتبے پر یہ پہنچتے ہیں کہ مخلص بن جاتے ہیں، خدا ان کو چن لیتا ہے، بکھرنے سے سمیٹ لیتا ہے ان کو۔ یہ راستہ کھلا ہوا ہے، انسان کے وجود میں یہ قابلیت ہے، اپنے آپ کو خالص کریں، تمرین کرنا شروع کریں، مشق کرنا شروع کریں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے یہ مشق کرنا شروع کی جاتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اچانک سے خدا ہمارے قلب کو نورانی بنا دے، ہاں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے یہ مشق کرنا شروع ہوتی ہے۔ آہستہ آہستہ یہ مشق کرنا شروع کریں، ہر کام کے اندر نگاہ الہی پیدا کریں، اپنے آپ کو پروردگار کے حوالے کریں، کثرتوں سے باہر آئیں۔ نظام ہستی کے اندر کثرتوں سے باہر آنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی دنیا کے اندر جتنی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں ان کو حیثیت نہ دیں کہ یہ مستقل حیثیت کی مالک ہیں، یہ خدا سے کٹی ہوئی ہیں، نہیں، ہر چیز نظام ہستی کے اندر ذات پروردگار سے جڑی ہوئی ہے۔ لہذا آگے ارشاد ہوا وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اے یوسف، والد گرامی کہہ رہے ہیں کہ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، وہ ذات تجھے تعلیم دے گی تأویل احادیث کی، وہ تجھے علم دے گا تعویل احادیث کا۔ بعض نے ترجمہ کیا ہے تعویل احادیث کا یعنی خوابوں کی تعبیر کا تجھے علم دے گا، نہیں، یہ معنی نہیں ہے۔ تعویل احادیث کے اندر یہ آ جاتی ہے بات کہ جب علم تعویل احادیث ہو تو وہ خوابوں کی تعبیر بھی جانتا ہے، لیکن یہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا معنی اس سے بھی بالا تر ہے، عمیق تر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے عرض کیا تھا تعبیر کا معنی کیا ہوتا ہے، تعبیر کسے کہتے ہیں؟ تعبیر میں نے عرض کیا تھا گزشتہ درسوں کے اندر، تعبیر کسے کہتے ہیں؟ تعبیر کسے کہتے ہیں؟ عبور کرنا۔ کس چیز سے عبور کرنا؟ وہ جو آپ خواب دیکھتے ہیں، جب آپ معبر کو بیان کرتے ہیں، اس خواب کو جس صورت میں آپ وہ خواب بیان کر رہے ہوتے ہیں اس کی حقیقت اس کے پیچھے ہوتی ہے۔ معبر اس حقیقت کی طرف جانا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اس ظاہری صورت سے عبور کرتا ہے، حقیقت کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو بس تعبیر یعنی عبور کرنا۔ تعویل کسے کہتے ہیں؟ تعویل کہتے ہیں رجوع کرنا ایک چیز کا، اول سے ہے تعویل یعنی ایک چیز کا واپس ہونا، پلٹنا، رجوع کرنا، اس معنی میں تعویل ہے۔ اور تعویل الاحادیث یعنی کیا مطلب؟ حدیث کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بات کا۔ ایک معنی کرتے ہیں حدیث یعنی بات یعنی گفتگو، حدیث امام یعنی امام کی بات، فرمان۔ ایک معنی حدیث کا اس سے وسیع تر کیا جاتا ہے۔ حدیث یعنی کیا؟ یعنی نظام ہستی میں جو بھی چیز آپ دیکھ رہے ہیں، جو کام ہو رہا ہے، جو کام انجام پا رہا ہے، جو واقعہ رونما ہو رہا ہے، یہ تمام چیزیں احادیث کہلاتی ہیں۔ احادیث جمع ہے حدیث کی۔ تعویل الاحادیث کا معنی کیا ہو جائے گا؟ تعویل الاحادیث کا معنی یہ ہوگا کہ کسی چیز کو جب آپ دیکھتے ہیں ظاہری صورت میں، اگر خدا نے آپ کو تعویل احادیث کا علم دیا ہے تو یہاں پر تعویل احادیث کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس چیز کی اس حقیقت کو دیکھنا کہ جو اس کے آغاز سے اختتام کے درمیان ہے، یعنی وہ پوری حقیقت جو ایک چیز کی اس کے آغاز سے اختتام تک ہے، اس کے انجام تک ہے، یہ حقیقت جو ہے جو بظاہر نظر نہیں آ رہی ہوتی، اس حقیقت کو جاننا کہتے ہیں تعویل الاحادیث۔ بس جو تعویل احادیث کا علم رکھتے ہیں، یہاں پر ایک مطلب آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ نظام ہستی کے اندر جو بھی چیز ہے یہ ہر دوسری چیز سے کٹی ہوئی نہیں ہے، جڑی ہوئی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کٹا ہوا زلزلہ دیکھ لیا، ہم نے کہا یہ تو زلزلہ تھا زمین کا، اس کو خود سے مستقل ایک چیز سمجھتے ہیں، ایک واقعہ سمجھتے ہیں، جبکہ اسی کا تعلق انسان کے گناہوں سے بھی ہے۔
زمین پر زلزلوں کا تعلق انسان کے گناہوں سے بھی ہے. تو لہٰذا دیکھیں دو الگ چیزیں ہیں بظاہر، کیسا ارتباط ہے ان دونوں کے درمیان. نظام ہستی کی ہر چیز دوسری چیز سے وابستہ ہے، مرتبط ہے. کوئی چیز کسی کا سبب ہے، وہ آگے کسی اور چیز کا سبب ہے. یوں نظام ہستی کے اندر ہر ایک چیز دوسری سے رابطہ پیدا کرتی ہے، مرتبط ہے. اب یہاں پر تاویل احادیث میں جو تاویل احادیث جانتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ہر چیز کے آغاز اور اس کے انجام اور اختتام تک اس کی پوری حقیقت کو دیکھ رہا ہوتا ہے. وہ اس چیز کا جو ارتباط ہوتا ہے، رابطہ ہوتا ہے نظام ہستی کے ساتھ، جن جن چیزوں کے ساتھ، وہ ان تمام رابطوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ نے افطاری کی، روٹی آپ کے سامنے لا دی گئی. یہ روٹی کہاں سے آئی ہے؟ وہ دانے گندم کیا مراحل طے ہوئے کہ وہ یہاں پر روٹی کی صورت میں آ گیا؟ کون کسان تھا؟ کہاں پر کس زمین پر وہ دانہ ڈالا گیا؟ بارش ہوئی، پانی پہنچا، آٹا ہوا، آٹا آپ تک پہنچا، روٹی بنی. کتنے مراحل طے ہو گئے. ایک واقعہ، کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ چیزوں کو ہم جانتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، بعض چیزوں کو تو ہم خود بھی سمجھتے ہیں کہ ان کے مراحل ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں ہم ان کو نہیں سمجھتے کہ ان کے مراحل ہیں، جبکہ ان کے بھی مراحل ہوتے ہیں. تو نظام ہستی کے اندر ہر چیز جڑی ہوئی ہے، کٹی ہوئی نہیں ہے. جسے ایک آپ کیبل کو دیکھیں، وہاں سے آ رہی ہے، کہیں اور جڑ رہی ہے، پھر وہاں سے نکل رہی ہے، کہیں اور جڑ رہی ہے. اس طرح سے نظام ہستی کے اندر چیزیں آپس میں مرتبط ہیں. تو جو تاویل احادیث جانتا ہے، یہ وہ شخص ہے جو نظام ہستی میں ہر چیز کا آغاز، اس کے آغاز سے لے کے اس کے اختتام تک، اور جن جن چیزوں سے اس کا رابطہ ہے، ارتباط ہے، ان تمام چیزوں کو ایسے دیکھ رہا ہوتا ہے جیسے اس چیز کے وہ تمام حقائق، تمام مراحل اس کے سامنے ہوں، اس کے سامنے حاضر ہوں. دانے گندم میرے سامنے پڑا ہو تو میں فقط اس دانے گندم کو دیکھوں گا، اس ایک دانے کو دیکھوں گا. لیکن جس کو تعویل احادیث کا علم ہوتا ہے، جب وہ اس دانے کو نگاہ کرتا ہے تو اس کے آغاز سے لے کے اس کے انجام تک تمام مراحل کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اب آپ توجہ کریں یہاں پر کہ جناب یعقوب کیا کہہ رہے ہیں جناب یوسف کے لیے؟ خدا تجھے تعویل احادیث کا علم دے گا. یعنی یہ کیسی شخصیت ہے، یہ کیسی ذات ہے؟ یہ وہ ہے کہ جو اس نظام ہستی کے اندر جب چیزوں کو دیکھتا ہے تو اس کے آغاز سے اس کے انجام تک اس کی پوری حقیقت اس کے سامنے حاضر ہو جاتی ہے. یہ وہ ذات ہے. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. یہاں پر ایک عمیق اور گہرا نقطہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جس کو تعویل احادیث کا علم ہو. دیکھیں میں ابھی امامت کی طرف نہیں بڑھ رہا. ابھی جناب یوسف کا یہ مقام نبوت نہیں ہے. ابھی جناب یوسف مقام نبوت پر نہیں آئے. کیا عظمت دکھائی جا رہی ہے اسے؟ کہا کہ یہ جب تعویل احادیث کا علم رکھتا ہے تو اس کے سامنے جب چیزیں اس طرح سے عیاں ہوں گی، سامنے ہوں گی. اب آپ مجھے بتائیں، اگر ایک چیز اس کے سامنے ایسی ہو جو پسندیدہ ہو، اچھی ہو، اس کے سارے مراحل جب اس کے سامنے ہوں تو اس کام کو انجام دینے میں اس کا شوق کس حد اعلیٰ ہوگا، چونکہ وہ آخر تک اس کو دیکھ رہا ہے. اچھا وہاں پر ایک چیز ایسی ہو جو کبھی ہو، ایک گناہ ہو جو برا ہو، اس کے آغاز اور انجام تک اس کی آلودگی کو وہ دیکھ رہا ہو، کیا وہ سمجھ جائے گا؟ اب آپ اندازہ لگائیں کہ گناہ سے اس کی نفرت کی حد کہاں ہوگی. آپ حد نہیں کر سکتے، آپ سوچ نہیں سکتے کہ جو بندہ ایک گناہ کی آلودگی کو اس طرح سے دیکھ رہا ہے کہ اس کے آغاز سے اس کے انتہا تک اس کے تمام آثار کو دیکھ رہا ہے، اگر یہ میں نے کام انجام دے دیا، یہ کام ہے کیا، اس کے مراحل ہیں کیا، یہ مجھے کہاں لے کے جائیں گے، اس کے پیچھے کون سا عذاب آ رہا ہے، اس کی آلودگی کیسی ہے، کبھی بھی وہ اس کی طرف نہیں بڑھے گا. یہ ایسے ہے جیسے کوئی قباحت، کوئی آلودگی آپ کے سامنے آ جاتی ہے، آپ دیکھنا پسند نہیں کرتے اس کو. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ایک آلودگی واضح ہو کہ یہ آلودگی بو دے رہی ہو، بدبو دے رہی ہو، آپ اس کی سمت نہیں بڑھیں گے. وہ جس کو تعویل احادیث کا علم ہوتا ہے وہ ان چیزوں کی حقیقت کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اگر ایک چیز بظاہر ٹھیک ہے لیکن گناہ ہے، اس کی اس خباثت کو، اس کی اس نجاست کو، آلودگی کو وہ وہیں دیکھ رہا ہوتا ہے. تو لہٰذا اس کی عصمت کا درجہ کہاں پر ہوگا، اس کی پاکیزگی کس حد تک ہو جائے گی، آپ اندازہ نہیں کر سکتے. لہٰذا کیوں کہتے ہیں نبی معصوم ہوتا ہے؟
نبی اس لیے معصوم ہوتا ہے، وہ علم کے اس درجے پہ پہنچ چکا ہوتا ہے، ایک طرف سے علم کا اتنا عظیم درجہ اس کے پاس ہوتا ہے، اور دوسری جانب سے ارادہ مضبوط ہوتا ہے، ارادہ اپنی پختگی پر ہوتا ہے، لہٰذا وہ اس قدر اپنے ارادے میں پختہ ہوتا ہے، علم بھی رکھتا ہے اور ارادے میں بھی پختہ ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں زندان کے اندر جب وہ 2 قیدی جو جناب یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھے، انہوں نے وہاں پر جب خواب بیان کیا تو جناب یوسف نے ان کے خواب کی تعبیر کی تھی یا نہیں کی تھی؟ خواب کی تعبیر کی تھی۔ تو ایک نے کیا کہا تھا؟ جس کا خواب ٹھیک نہیں تھا اس کو پھانسی ہوگی، ٹھیک ہے، یہ بتایا گیا اس کو پھانسی ہوگی، تو اس نے کیا کہا جناب یوسف کو؟ ہے کسی کو یاد؟ جی، یہ تو تعبیر تھی نا جناب یوسف نے بتائی تھی، لیکن جناب یوسف کو جب اس نے کہا کہ یہ تمہاری تعبیر ہے، یہ تمہارا انجام ہے، تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا نہیں میں نے تو کوئی خواب نہیں دیکھا تھا، میں نے تو جھوٹ بولا تھا۔ وہ اس انجام سے بھاگنا چاہ رہا تھا نا، کہ میں نے تو جھوٹ بولا تھا۔ کیا کہا جناب یوسف نے؟ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، اب فیصلہ ہو چکا ہے۔ ولی الہی کی زبان سے جو بات نکل گئی وہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب یوسف اس نے خواب دیکھا ہو چاہے نہ دیکھا ہو، وہ نبی یہ جانتا ہے کہ اس نے خواب دیکھا ہے یا مجھ سے جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ اس کے انجام کو دیکھ رہا تھا، وہ اس کے آغاز اور انجام تک پوری حقیقت اس کے سامنے تھی کہ اس کا انجام ہونا کیا ہے، لہٰذا وہ اس کے انجام کو بتا رہا تھا۔ یہ ہوتا ہے ولی الہی جو علم کے اس مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ مرحلہ ایسا ہے کہ جو ہمیں بھی دعوت ہے، ہمیں اس طرف آنے کی دعوت ہے، ہر انسان کو اس طرف آنے کی دعوت ہے۔ ہر انسان اپنے وجودی ظرف کے مطابق پروردگار سے علم لے سکتا ہے۔ ایک ذات جناب یوسف کی ہے، ایک ذات اس سے بڑھ کر امیر المومنین کی ہے، لیکن ایک آپ اور ہم ہیں۔ اگر ہم نے یہ راستہ طے کرنا شروع کیا تو ایک مقام ایسا آئے گا کہ خدا ہمیں جاہل نہیں کرے گا، نہیں رکھے گا، ہمیں بھی علم سے سیراب کرے گا، ایک علم کی نورانیت ہمیں بھی عطا ہو جائے گی۔ ایسا نہیں کہ ہمیں وہ نورانیت عطا نہ ہو۔ لہٰذا کہتے ہیں کہ اس راہ کو طے کرو، اور یہ اس راہ کے کمالات ہیں۔ یہ ایسا جیسے آپ یہاں سے کراچی کی طرف ٹریول کریں اور آپ کہیں کہ ہمیں فلاں شہر میں اچھا حلوہ ملتا ہے، ہم وہ جا کر راستے میں کھائیں گے، اور آپ جائیں گے تو کھائیں گے نا، یہاں بیٹھ کے تو حلوہ ہمیں ملنے والا نہیں ہے۔ نکلیں گے راستے میں، آپ آگے بڑھیں گے، اس جگہ پہنچیں گے تو کھائیں گے۔ ہاں، وہی رکنا بھی نہیں ہے، آگے بڑھنا ہے۔ اس بندگی کے سفر میں آپ کو کتنے کمالات راستے میں نظر آئیں گے جو آپ کے کمالات بنتے چلے جائیں گے۔ جہاں آپ عالم نہیں تھے اب آپ عالم بن جائیں گے، جہاں آپ مخلص تھے، مخلص نہیں تھے، اب آپ مخلص بن جائیں گے۔ تو اس طرح انسان جب آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، یہ تو ذات امام کی ظرفیت ہے، وہ مخلص بن جاتا ہے۔ لیکن ہم بھی اگر اس راستے کو طے کریں تو اخلاص کے ایک مرتبے کو پا سکتے ہیں، علم کے ایک مرتبے کو پا سکتے ہیں، وہ بھی ہمارا کمال بن سکتا ہے۔ لہٰذا ایک خوبصورت نتیجہ جو اس تعویل احادیث کے بعد نظر آتا ہے ایک ولی کی نگاہ میں، وہ کیا ہے؟ یہ خوبصورت تربیتی نقطہ ہے۔ دیکھیں، جب یہ ذات اس مقام تک پہنچتی ہے، اس کے لیے ہر چیز کی حقیقت روشن ہے، آغاز سے انجام تک، اور کن کن چیزوں سے اس کا رابطہ ہے ان سب کو جانتا ہے۔ تو اب جب نظام ہستی کو وہ اس طرح سے دیکھنے لگا ہے کہ یہ نظام ہستی اس طرح سے ہے جس طرح میرا ایک بدن ہے، ایک بدن کی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن میں اس کو ایک بدن حساب کرتا ہوں، وہ نظام ہستی کو بھی ایک چیز حساب کر رہا ہوتا ہے کہ اس کے اندر جتنی چیزیں ہیں یہ آپس میں لنک ہیں، اور اس طرح سے لنکڈ ہیں کہ اس کو ایک ہی صورت میں دیکھ رہا ہوتا ہے، اور ایسے ایک صورت میں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ نہ فقط یہ چیزیں آپس میں لنکڈ ہیں بلکہ پروردگار سے اس کا لنک، ان کا رابطہ ایسا ہے کہ هو الاول والآخر، یعنی یہ فقط یہ چیزیں، یہ کائنات وہیں سے آغاز نہیں ہوئی بلکہ وہی اول بھی ہے، وہی آخر بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ وہاں ہے ہم یہاں پر ہیں، نہیں، جہاں بھی آپ تصور کریں وہ اس قدر اس نظام ہستی پر محیط ہے، احاطہ رکھا ہوا ہے کہ اس کا اول وہی اس کا آخر ہے، یعنی وہ اس قدر محیط ہے کہ اس عالم کو یہ ولی پروردگار اس طرح دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کوئی چیز ایک دوسرے سے کٹی ہوئی نہیں ہے، اور پروردگار سے اس طرح جڑی ہوئی ہے کہ ایک ہی سلطنت اور حاکمیت ذات الہی کی اس کائنات پر حاکم ہے۔
وہ اس طرح سے کثرت سے باہر نکلتا ہے، وہ اس طرح سے بکھرنے سے باہر نکلتا ہے، وہ اس کائنات کو بکھری ہوئی چیزیں نہیں سمجھتا، کیونکہ اگر بکھری ہوئی چیزیں سمجھ لیں تو ہم نے حیثیتیں دے دی چیزوں کو، نہیں، وہ ان کو بکھری ہوئی چیزیں نہیں سمجھتا، ان کو حیثیتیں نہیں دیتا، ان کثرتوں سے نکال کر ایک شکل میں تصور کرتا ہے، اور وہ بھی ایسی کہ جس پر پروردگار محیط ہے، ہر طرف سے خدا کا احاطہ ہے۔ انتم الفقراء الی اللہ، آپ کیا ہیں خدا کی نسبت؟ کیسے فقیر ہیں؟ ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے ہم اس طرح کے فقیر ہیں؟ نہیں، اپنے وجود کے اعتبار سے فقیر ہیں، ہماری کوئی چیز نہیں ہے جو اپنی حیثیت رکھتی ہو، اس ذات کی نسبت ہم کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا، اگر میں عالم ہوں، میں عالم نہیں ہوں، وہ ذات عالم ہے۔ اگر کسی کو خدا نے علم دیا ہے، قدرت دی ہے، تو یہ اس کا کمال ہے جو وہاں آیا ہے۔ اس نگاہ سے یہ ولی خدا ذات پروردگار کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو بس کیا کہا خدا نے کہ جناب یعقوب نے کہ خدا نے تجھے مجتبی بنایا ہے، خدا نے تجھے چن لیا ہے، خدا نے تجھے مخلص بنایا ہے، خدا تجھے تاویل احادیث کا علم عطا کرے گا۔ اور یہ انسان اس مرتبے تک پہنچتا ہے جا کر کہ جہاں پر ولایت کا وہ مرتبہ اسے حاصل ہوتا ہے کہ وہاں پر محدود علم نہیں ہوتا، علم کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے کہ علم آدم الاسماء کلھا، وہ تمام کے تمام اسماء کا علم جناب آدم کو دے دیتا ہے۔ جب کسی ذات کو خدا اس مرتبہ خلافت تک پہنچاتی ہے، مرتبہ ولایت عظمیٰ تک پہنچاتی ہے، تو وہاں پر اس علم کی انتہا بھی نہیں رہتی۔ ہماری نسبت اس علم کی انتہا نہیں رہتی، گرچہ ذات پروردگار کی نسبت محدود ہے، لیکن ہماری نسبت اس علم کی انتہا نہیں رہتی، وہ اس قدر آگاہ اور عالم ہو جاتا ہے۔ یہ وہ فضائل ہیں جو اس سورہ کے اندر جناب یوسف کے لیے بیان ہو رہے ہیں، اور آپ اور ہمارے لیے بھی اس کے اندر درس ہے کہ خداوند متعال ہمارے لیے ایک راہ اور مسیر اور جو راستہ ہے اس کو واضح کر رہا ہے کہ اگر آنا چاہتے ہو تو راستہ کھلا ہوا ہے، اجتباء اور خلوص کی منزل کو آپ اپنا سکتے ہو، اپنی ظرفیت کے مطابق آپ خدا کے ہاں منتخب ہو سکتے ہو۔ ایک مثال عرض کر دوں، اس کے بعد آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں۔ دیکھیں، انسان کا وجود، آپ ایک جگ اور گلاس کو سامنے رکھیں جو آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے، گلاس کی ایک ظرفیت ہے نا، جگ کی اپنی ایک ظرفیت ہے، جتنا پانی جگ میں آتا ہے وہ گلاس میں آ پائے گا؟ نہیں آ پائے گا، لیکن یہ ظلم نہیں ہوگا کہ گلاس کو بھی آدھا چھوڑ دو، یہ ظلم نہیں ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے تمہاری ظرفیت ولی خدا کی نسبت کم ہے، تمہاری ظرفیت محدود ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ کم سے کم اس ظرفیت کو تو بھر دو، جتنا اخلاص تمہارے